بہت ساری سفارتی محاذ پر ناکامیاں بھارت اس وقت ان کا سامنا کر رہا ہے، لیکن سر کیا ہم اس کی وجہ جان سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو معرکہ حق ہے، اس سے پہلے بھارت ہمیں بہت زیادہ کانفیڈنٹ دکھائی دیتا تھا کہ جی پوری کی پوری دنیا جو ہے، ظاہر ہے 100 کروڑ سے زائد کی اس کی مارکیٹ ہے، ایک بڑی اقتصادی عالمی منڈی ہے، تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑا ہوگا؟ وہ تو بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن سر اب یہ جو ناکامیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا حامد صاحب۔ دیکھیے آسما، ہندی میں بھی اور انگلش میں بھی ایک لفظ یوز ہوتا ہے کارما۔ یہ وہ کارما ہے جو ان کے مودی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس نے پاکستان کے خلاف پچھلے 10 سال سے ایک جال بنا، پاکستان کے خلاف ایک مہم چلائی، پاکستان کو خطے میں تنہا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پاکستان کے ساتھ اس نے دشمنی کے چکر میں باقی ساری دنیا کو پاکستان کے خلاف کیا، لیکن چونکہ پاکستان وہ جو کہتے ہیں نا سچ کو آنچ نہیں، پاکستان حق پہ کھڑا تھا، پاکستان کے پاس جو کچھ تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا، جبکہ انڈیا کا سب کچھ جو تھا وہ ایک ببل کی شکل میں تھا۔ ان کی سائبر سیکیورٹی جو انٹرنیٹ اور آئی ٹی کی بات تھی، وہ بھی ہم نے سائبر سیکیورٹی کو ہوا میں اڑا دیا۔ ان کی جو باتیں تھی کہ جی ان کا دنیا کا بہترین ڈیفنس سسٹم ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہم نے ہوا میں اڑا دیا۔ اچھا، اس کے بعد دنیا کو یہ سمجھ آئی کہ یہ جو بھارت ہے، یہ جو شائننگ انڈیا کے نام پر پوری دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے، یہ دراصل ڈراؤننگ انڈیا ہے، ڈوبتا ہوا انڈیا ہے، اور ڈوبتی ہوئی کشتی کا کوئی مسافر نہیں ہوتا۔ انڈیا جو ہے وہ ایک ایسی ڈوبتی ہوئی کشتی ہے جو دنیا کو نظر آ گئی۔ اب دنیا جو ہے وہ نئے دوستوں کو ڈھونڈے گی، نئے خطے میں ساتھیوں اور اتحادیوں کو ڈھونڈے گی، اور نئے ساتھی اور اتحادی کے لیے پاکستان آئیڈیل ہے، کیونکہ پاکستان نے اپنی طاقت بھی ظاہر کر دی، پاکستان نے اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز بھی ظاہر کر دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ دوستوں کے ساتھ دوست ہے۔ پاکستان نے وہ نہیں کیا کہ ایک طرف سے دوستی کا راگ الاپنا اور دوسری طرف سے امریکہ کے خلاف جو ہے وہ برکس جیسا اتحاد بنانا، ایک طرف سے رشیا کے ساتھ دوستیاں بڑھانا اور دوسری طرف سے امریکہ کو کہنا۔ سو بات یہ ہے کہ جو خطے میں اکیلا ہو رہا ہے انڈیا، اس کے اندر مودی کی وہ فاشسٹ پالیسیاں تھی، ان کا تکبر تھا، ان کا جھوٹا بیانیہ تھا، ان کے جھوٹ اور مکر و فریب جو بالی ووڈ کی موویز کی طرح ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ نظر آئے گا کہ وہ جو انڈیا اکانومی کا ایک بھوت سا بنا کے دنیا کو دکھا رہا تھا، وہ جو ایک فیک اکانومی کو بنا کے جی میں دنیا کی 5ویں اکانومی ہوں، جبکہ دوسری طرف غربت کا یہ حال ہے، یہ دنیا کو اب نظر آ گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان جو ہے، یہ بے شک انڈیا سمیت جو جتنے وہاں پر سرمایہ دار وہ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے انڈیا کی اکانومی کے لیے۔ دوسری جانب فرانس نے کہہ دیا اشارے کنایوں سے کہ اب ہم انڈیا کو کوئی سودا نہیں بیچیں گے، کیونکہ رافیل میں ہزاروں کروڑوں کی کرپشن نکل آئی۔ اس سے پہلے 5G ٹیکنالوجی میں کرپشن نکلی، اس سے پہلے اگسٹا آبدوز خریدنے میں کرپشن نکلی۔ سو کرپشن سے بھرا ہوا بھارت، ٹھیک ہو گیا، سستائیت سے بھرا ہوا بھارت کیسے اکیلا نہ ہو خطے میں؟